یہ واقعہ میری والدہ اکثر اوقات ہمیں بچپن میں سنایا کرتی تھی۔ یہ واقعہ تقسیم ہند سے کچھ سال پہلے کا ہے۔ میری والدہ کی نانی ان دنوں لکھن کے نواب کی حویلی میں خادمہ تھی۔ ان کے پکائے گئے کھانوں کی حویلی میں بہت دھوم تھی۔ بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی ماما شکورن کے کھانوں کی تعریف کرتا تھا۔ اس وقت کھانا پکانے والی عورت کو اس وقت کے لوگ ماما ہی کہتے تھے، جیسے آج کل ہمارے شہروں میں کام والی عورت کو ماسی اور ہندوستان میں بائی کہا جاتا ہے۔ نواب حیدر علی کی حویلی میں وہ جوانی سے نوکری کر رہی تھی۔ اب تو بچوں کی شادی کر کے فارغ ہو چکی تھی، تو نواب صاحب کی بیگم امیرن خاتون کے کہنے پر مستقل یہیں رہنے لگی تھی۔ وہ صرف کھانے پکانے کا ہی کام کرتی تھی، باقی مسالہ جات کوٹنا، پیسنا، سبزیاں کاٹنے کا کام یا گوشت مرغی دھونا دوسرے خدمتگار کرتے تھے، اور وہ صرف چوکی پر بیٹھ کر صرف کھانا پکانے کا کام کرتی تھی۔ ساری حویلی والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ خود شکورن بوا بھی سب سے بہت محبت اور احترام سے پیش آتی۔ وہ خود ایک ملنسار اور سوم و سلاد کی پابند شخصیت تھی۔ پھر انہی دنوں نواب صاحب کی ایک دور کی رشتہ دار بیگم صاحبہ ان کے گھر آئیں۔ ان کی 65-70 سال کی عمر ہوگی، مگر صحت ٹھیک تھی۔ سوم و سلاد کی نہایت پابند ملنسار خاتون تھی۔ سبھی لوگوں نے ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی۔ ان کا نام بیگم نور صاحب تھا، لیکن لوگ ان کو لاڈلی بیگم کہتے۔ بچپن میں ان کے والدین ان کو اس نام سے پکارتے تھے۔ ان کی شادی اپنے تایا زاد سے ہوئی تھی۔ پچھلے سال ان کے شوہر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی اولاد کوئی تھی نہیں، لیکن وہ خاصی مالدار اور صاحب ثروت خاتون تھیں۔ لیکن شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ یتیم خانے اور مساجد امام بارگاہوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے ہدیہ کر دیا تھا۔ وہ خود اپنی 3 ملازماؤں کے ساتھ اپنی قدیم خوبصورت حویلی میں رہتی تھیں۔ با اخلاق و نیک اعمال تھیں۔ وہ ملازمین سے بھی بہت شفقت سے پیش آتی، لیکن شکورن بوا سے تو ان کی بہت بنتی تھی۔ وہ 4 ہی دن میں سب سے گھل مل گئی۔ شکورن بوا کے ساتھ اکثر اوقات باورچی خانے میں بھی بیٹھ جاتی۔ ان کو یہاں آئے ہوئے 5 دن گزرے کہ جمعرات کا دن آ گیا۔ انہوں نے صبح کے وقت شکورن بوا کو پیسے پکڑا دیے کہ نوکر جب گوشت مرغی لینے جائے تو اس سے کہنا کہ ان پیسوں کا بھی 2 کلو گائے کا گوشت لے آئے، اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ خیر، یہ سوچ کر شکورن بوا نے گوشت منگوا دیا کہ شاید لاڈلی بیگم اپنے لیے علیحدہ سے گوشت پکوانا چاہتی ہوں گی۔ جب گوشت بازار سے آ گیا تو انہوں نے گوشت کا تھیلا لا کر لاڈلی بیگم کے حوالے کر دیا اور خود باورچی خانے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر سے رات ہو گئی، لیکن لاڈلی بیگم نے اس گوشت کا نہ جانے کیا کیا، کیونکہ وہ پکانے کے لیے شکورن بوا کو گوشت نہیں دے گئی تھی۔ خیر، شکورن بوا کی ان سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ویسے بھی دن کا زیادہ تر وقت لاڈلی بیگم نے چھت پر ہی گزارا تھا۔ اگلی جمعرات کو پھر یہی سلسلہ ہوا۔ بازار سے گوشت آیا، لیکن پکوانے کی بجائے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ جمعے کے دن لاڈلی بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کل وہ واپس اپنے گھر جانے کو تیار تھی۔ شکورن بوا لاڈلی بیگم کو چائے دینے ان کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے اصرار کر کے شکورن بوا کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے تمہارے دل میں بہت سے سوالات ہوں گے شکورن بوا، لیکن ہم تمہارا تجسس دور کیے دیتے ہیں، لیکن تم نے ہمارے اس معاملے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ پھر لاڈلی بیگم نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری شادی ایک بہت دولت مند اور روایتی گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر ایک بہت بڑے نواب اور جاگیردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت مذہبی اور نیک انسان تھے۔ ان کو نوری علم اور علم جفر پر پوری طرح سے مہارت حاصل تھی۔ کسی کو دم کرنا ہوتا یا نظر بد اور آسیب کا علاج کرانا ہوتا تو لوگ انہی سے رابطہ کرتے اور فیض پاتے۔ وہ ہر کام فی سبیل اللہ کرتے اور کسی سے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ ایک دن ان کو ایک شخص بلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیٹی ساتھ کے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے گھر شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی، اور اس شادی والے گھر میں موجود ایک الگ تھلگ جگہ پر واقع جامن کے درخت کے نیچے سب کے منع کرنے کے باوجود گھومتی پھرتی رہی۔ تب سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ اسی سلسلے میں اس لڑکی کے والد اور بھائی
میرے سسر کو اپنے گھر لے گئے۔ باقی دم درود یا تعویذ وغیرہ وہ اپنی حویلی میں ہی دیتے، لیکن آسیب یا جنات وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو وہ ان لوگوں کے گھروں میں ہی جا کر حل کرتے۔ انہوں نے وہاں جا کر عملیات و وظائف کے ذریعے اس لڑکی پر سے اس عاشق جن کو اتارا، اور اس سے پہلے کہ اس جن کو قید کر لیتے وہ جن بھاگ نکلا، اور پھر کچھ دنوں بعد پھر وہ جن اس لڑکی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ پھر اس لڑکی کے والد اور بھائی بے حد اصرار کر کے ان کو بلا کر لے گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی۔ سسر صاحب نے پھر عملیات و وظائف کے ذریعے اس لڑکی پر سے جن کے اثرات کو اتارا، اور پھر اس جن کو جلانے ہی والے تھے کہ اس جن نے میرے سسر کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کا واسطہ دے کر روک دیا۔ اس بات سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ جن بھی مسلمان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے اس کو جلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن ایک کیل جس پر مقدس آیات کی تلاوت کی گئی تھی وہ اس جن کے سر میں ٹھونک دی گئی۔ اس سے نہ صرف وہ جن انسانی شکل میں آ گیا، بلکہ وہ پوری طرح سے میرے سسر جن کو سب میاں جی کہتے تھے کہ قابو میں آ گیا اور ان کا غلام بن کر رہ گیا۔ اصل نام تو اس کا نہ جانے کیا تھا، لیکن ایک صبح میاں جی نے اس کا تعارف ہم سے کروایا اور بتایا کہ اس لڑکے کا نام عبدل ہے۔ وہ ایک 10-12 سالہ دبلا پتلا لڑکا تھا۔ جب وہ جن کے روپ میں تھا تو اس وقت یہ ایک جوان لڑکا تھا۔ انسانی وجود میں آنے کے بعد اس کی عمر یہ ہو گئی تھی، کیونکہ انسان اور جنات کی عمروں میں فرق ہوتا ہے۔ یوں عبدل ایک خدمتگار کے طور پر ہماری حویلی میں کام کرتا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ اس کے ماں باپ کے بارے میں میاں جی نے یہ بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور عبدل ایک دوست کے توسط سے ان تک پہنچا ہے۔ عبدل اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ اکیلا ہی 10 آدمیوں کے برابر کام کر لیتا تھا، کسی سے زیادہ بات نہ کرتا سوائے میرے، کیونکہ میں اس سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی میرا دامن اولاد سے خالی تھا، جبکہ میرے شوہر میری اجازت سے ہماری شادی کے 7 سال بعد ہی دوسری شادی کر چکے تھے، اور ان کی بیوی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا علیحدہ مکان میں رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں عبدل کے لیے مامتا کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور وہ بھی ایک ماں کی طرح میرا احترام کرتا تھا۔ میرے شوہر اور میاں جی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا، اور زیادہ تر وقت عبادت یا اللہ کے بندوں کی مدد میں گزارتی تھی۔ ایک دن گندم کی کٹائی کے دنوں میں عبدل دوسرے ملازمین کے ساتھ مل کر گندم کی بوریوں کو گودام میں رکھ رہا تھا کہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا تختہ سر پر لگنے سے چھوٹا سا زخم ہو گیا۔ مجھے ایک نوکر نے آ کر یہ بات بتائی تو میں نے فوراً ہی عبدل کو بلوا بھیجا کہ اماں جی تمہیں بلا رہی ہیں۔ عبدل نے سب سے پہلے مجھے ماں جی کہہ کر بلایا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی سب نوکر مجھے ماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ مجھے اس لفظ پر جو خوشی ملتی تھی وہ ایک بے اولاد عورت ہی جان سکتی تھی۔ خیر، میرے کہنے پر وہ فوراً ہی آ گیا۔ میں نے اس کو تخت پر بٹھایا اور ٹھنڈا شربت پلایا، اور پھر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ معمولی سا زخم تھا، یہ دیکھ کر تسلی ہوئی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں تخت پر بیٹھ گئی تو عبدل میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میاں جی بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، جبکہ گھر کے سارے نوکر گندم کو حفاظت سے گودام میں رکھ رہے تھے۔ عبدل میرے پیروں کے پاس بیٹھ کر زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں نے مادرانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے سر کے عین وسط میں پہنچ گیا۔ کوئی سخت سی چیز میرے ہاتھ سے ٹکرائی تو میں نے اس کو کھینچ کر نکال دیا۔ یہ ایک 1.5 انچ کی کیل تھی۔ میں اس کیل کو ہاتھ میں لے کر ابھی دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار آندھی کے جھونکے کے درمیان میں سے ایک دیو قامت جن برآمد ہوا۔ جن کے برآمد ہوتے ہی اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے چاروں طرف میرے اپنوں کے چہرے تھے، لیکن میری نگاہوں کو عبدل کی تلاش تھی، جس کو بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو میرے کمرے میں میاں جی لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آئے۔ میں ان کو دیکھ کر احترام سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر انہوں نے مجھ سے میری خیریت اور طبیعت کے بارے میں پوچھا،
پھر مجھ سے میرے اچانک بے ہوش ہو جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے گرمی کا بہانہ کر دیا، جو اس سے پہلے میں سب کو بتاتی رہی تھی۔ لیکن میاں جی میرے بہانے کو سمجھ کر اصل بات جاننے کے در پر ہو گئے تھے۔ تب میں نے ان کو ساری بات تفصیل سے بتا دی، جس کو سن کر وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ عبدل ایک بہت طاقتور جنات کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جس کو میاں جی نے اس کیل کے ذریعے سے قابو کر رکھا تھا، جس کے بعد اس کو انسانی شکل میں اپنا غلام بنا لیا تھا، جو میری غلطی کی وجہ سے آزاد ہو گیا تھا۔ ان کو حیرت یہ بھی تھی کہ جنات خود کو قابو کروانا کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان ان کو قابو کر لے اور کبھی غلطی سے وہ ان کی قید سے باہر نکل جائے تو وہ جاتے جاتے اس انسان کا بڑا نقصان کر کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے، عبدل تو ایسا بالکل کچھ نہیں کر گیا تھا۔ بہرحال میں ذکر و اذکار اور دعائیں کروں گا تاکہ عبدل کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد میں شام کے وقت چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت میں اکیلی تھی کہ عبدل اچانک اپنی انسانی شکل میں آ گیا اور آتے ہی میرے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا کہ اس نے مجھ سے اپنی حقیقت چھپائے رکھی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اپنے قبیلے میں واپس جا کر بہت خوش تھا اور اکثر اوقات جمعرات کے روز میں جہاں بھی موجود ہوتی وہ مجھ سے ملنے آ جاتا۔ مجھے وہ اب بھی ماجی ہی کہتا ہے۔ وہ ایک مسلمان جن ہے اور شرارتوں سے باز آ گیا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے 6 بچے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خطرے میں میری حفاظت بھی کرتا ہے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جب میرے سسر میاں جی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، میرے شوہر کے سب سے بڑے بیٹے نے کرائے کے قاتل بھیج کر مجھے قتل کرانا چاہا، کیونکہ میرے میاں مرنے سے پہلے کافی زیادہ جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ تو عبدل نے ان کا حملہ نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ اپنی برادری کے کچھ جنات کے ذریعے ان کو ایسا ڈرایا تھا کہ انہوں نے کبھی میری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ بس اس دن کے بعد سے جمعرات کے روز میرا بیٹا عبدل کبھی کبھار مجھ سے ملنے کو آ جاتا ہے اور میں کبھی مٹھائی اور کبھی گوشت کا تحفہ اس کے لیے لے رکھتی ہوں۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد انہوں نے اطمینان سے پان کی گلوری منہ میں دبائی، جبکہ ماما شکورن تو ان کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس سے؟ ماما شکورن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جبکہ لاڈلی بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ماما شکورن، محبت اور شفقت ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان اور جانور ہی نہیں، جنات جیسی ہستی کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عبدل کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی اس سے اولاد کے جیسا پیار کیا اور اس نے بھی مجھے ماں کے جیسا درجہ دیا، اور یہ میری محبت تھی کہ وہ وہاں سے جاتے وقت جبکہ وہ قید سے آزاد ہوا تھا کوئی نقصان یا تباہی پھیلا کر نہیں گیا۔ پھر بھلا اس سے ڈر کیسا؟ ویسے بھی وہ جنات کی اس مسلمان جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو شرارتی نہیں ہوتے۔ انہوں نے پیار سے ماما شکورن کو بات سمجھائی۔ پھر کچھ دنوں بعد لاڈلی بیگم اپنی حویلی میں واپس جا چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 5-6 سال تک لاڈلی بیگم کا دوبارہ یہاں چکر نہیں لگا۔ پھر ایک دن ان کی وفات کا خط آیا۔ وہ مختصر سی بیماری کے دن گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات سے کچھ دن پہلے میاں جی کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ ان کی ایک خاص ملازمہ جس کے نام لاڈلی بیگم مرنے سے پہلے بہت کچھ وصیت نامے میں لکھ گئیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گئیں۔ اس خاص ملازمہ کا خط کبھی کبھار آ جاتا ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ اکثر جمعرات اور جمعے کے روز لاڈلی بیگم کی قبر پر معطر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے اور ایسے خوشبودار پھول ان کی قبر پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آس پاس کے علاقوں میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ اور قبرستان کی نگرانی کرنے والے گورکن نے بھی کئی مرتبہ سفید لبادے میں بہت لمبے انسان کو قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے تک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی خط پڑھ کر اس پراسرار شخص کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف ماما شکورن ہی جانتی تھی کہ کیسے خلوص و شفقت کے رشتے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں۔ اب اس واقعے کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں اور جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔